جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اقرا جو لوگ دین سے ہلکا سا بھی شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ پہلی سورت پہلی وحی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پہلا حکم ہی یہ تھا اقرا پڑھیے۔ اقرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو ہمارا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہو رہا ہے، پڑھنے کے نام سے۔ اسی کو شاعر نے بیان کیا کہ افسوس کے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اور اللہ جل وعلا قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو انسان بنا کر فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے، فضیلت بخشی ہے۔ لیکن آدم کی اولاد میں ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، متقی و پرہیزگار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آدم کی اولاد میں تو سب ہیں لیکن جس کو ایمان ملا ہے، جس کے پاس ایمان ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کا رتبہ بلند ہے۔ اور پھر آیت کے اسی اگلے حصے میں رب ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور جس کو علم ملا، جس کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو اور بلند فرمائے گا۔ مطلقاً ایمان والوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، اللہ ان کو عزت سے نوازے گا، ان کے مرتبے بلند ہوں گے جس کے پاس بھی ایمان ہوگا۔ لیکن جس کو علم ملے گا وہ ان سے اور زیادہ بلند ہوں گے۔ تمام مومنین کے درجات کو بلند کیا گیا، لیکن مومنوں میں سے جس کو علم ملا کتاب اللہ کا، جس کو علم ملا سنت رسول اللہ کا، جو شریعت اسلامیہ کے احکام کو جانتا ہے، جو شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا درجہ اور بلند ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس علم ہے اس کا رتبہ بلند ہے، جس کے پاس علم ہے اس کا درجہ بلند ہے۔ جو علم جس رکھتا ہے اللہ نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن اپنے سینے کے اندر سموئے ہوئے ہیں اور قرآن کی جتنی آیتیں اس کے سینے کے اندر موجود ہیں اس کا رتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہے۔ ایک آیت اگر اس کو حفظ ہے، ایک آیت جانتا ہے، اس کا رتبہ اسی اعتبار سے بلند ہے۔ جو ایک سے زیادہ جانتا ہے اس کا رتبہ اور زیادہ بلند ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب کائنات ایک قرآن پڑھنے والے کو بلائے گا، جو قرآن پڑھتا ہے، جس نے قرآن کو یاد کیا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، اللہ اس کو بلائے گا اور جنت کے اندر اس کو حکم ہوگا کہ ٹھہر